رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے، ایسی اور جگہوں کے بھی جب وہ نام ہے۔ رکوع میں سے جب سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ اگر کوئی کہے کہ قومہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے پھر کیا بتانا ہے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا تو اس کے درمیان میں تھوڑی دیر وقفہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ اور تشہد پڑھنے کے لیے یعنی کہ اتحیات پڑھنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قعدہ۔ تشہد پڑھنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر تشہد اتحیات سے لے کر ابو رسول تک پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ کہتے ہیں۔ اچھا، اتحیات پڑھنا ہے ہم نے، تو کیا اتحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ شاباش۔ اتحیات جب شروع کریں گے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اتحیات میں جیسے ہی بیٹھیں گے قعدہ میں تو اتحیات جو ہے وہ شروع کر دیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ مقتدی امام کے پیچھے تعاوذ و تسمیہ پڑھے یا نہیں پڑھے گا؟ اب آپ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ثنا پڑھ لی، اب آگے جو ہے وہ امام صاحب نے الحمد سے بلند آواز سے شروع کر دیتے ہیں، یا دوسری نماز ہے زور اثر ہے تو آہستہ آواز میں دل میں پڑھتے ہیں۔ اب مقتدی نے پیچھے جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی تو فرماتے ہیں مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام کے پیچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ جس کا نام تعوذ ہے اور تسمیہ بسم اللہ شریف کو کہتے ہیں تو وہ نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ کسی بھی رکعت میں، اور نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ ہی کوئی اور سورت پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے جب آپ ہوں گے تو آپ نے صرف ثنا پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے اور ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، اور کسی بھی قیام میں کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی اور سورت پڑھنی ہے، وہ امام صاحب پڑھیں گے، چاہے وہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں چاہے وہ دل میں پڑھ رہے ہوں، کیونکہ فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، ٹھیک ہے نا، جمعہ کی نماز میں، عیدوں کی نماز میں، عیدین میں امام جو ہے اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، امام دل میں پڑھتا ہے۔ تو چاہے ظہر عصر کی نماز ہے یا کوئی اور نماز ہے تو ہر نماز میں جو پیچھے مقتدی ہیں وہ ہر نماز میں خاموش رہیں گے، نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، نہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو جب نماز پڑھی جاتی ہے تو چند چیزوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ امام نے پڑھنی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ مقتدی نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ امام جو ہے وہ قرات کرتا ہے، سورت پڑھتا ہے، مقتدی نے وہ چیز نہیں پڑھنی ہوتی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ وہ امام پڑھتا ہے تو مقتدی نہیں پڑھتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کہ اب مقتدی جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے یا نہ پڑھے، رکوع میں ہوتے ہیں نا، رکوع سے جب سر اٹھاتے ہیں تو پھر اس وقت کیا پڑھتا ہے امام بلند آواز سے کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تو اب جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو فرماتے ہیں مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ رکوع سے کھڑے ہو کر صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ امام نے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو مقتدی یہ لفظ نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کے ساتھ سر اٹھا لیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام چپ کر جائے گا سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو پھر مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہیں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ سجدے کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ اسی طرح نماز کے بعد انگلیوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے آدمی، وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں یہ گیتی گن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ اس کا نام ہے، وہ پڑھی جاتی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ گن کر پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ، کم بھی نہیں پڑھنا زیادہ بھی نہیں پڑھنا، اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر 34 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جو ہے وہ وظیفہ عطا فرمایا تھا، پھر ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری امت کو یہ وظیفہ ملا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پڑھ لیا کرے، تو اس تسبیح کی جو ہے وہ بہت فضیلت ہے۔